اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. حضرت خواجہ انیس رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ برکت علی بھی کہتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا ذکر کیا ہے. 6802 میں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے بڑے پیار سے جو ہے اللہ المائٹی از الحکیم knowledgeable and all wisdom. اللہم یا حکیم تحمم تم یا حکمت والحکمت و حکمت و حکمت کا و حکیم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اس میں جو ہے O Almighty wise God, you rule with your knowledge of the nature of the things wisdom. You are the wisdom of the created. You are the wisdom, O Allah, O Almighty wise. اس کا انگریزی میں ترجمہ یہ ہے: May you grant cure to at whatever affords one makes to cure, creative many of the sin of the grass or anything green or even the ash, cure by illat proxy, is the great blessing from you. اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے: اللہ شفا عطا فرما. جب شفا کے لیے کوشش کی جائے جو تیری پیدا کی ہوئی گھاس، تیری پیدا ہوئی سب چیزوں کو تیری یا خاک سے، بیماری سے یا علت سے شفا عطا فرما، کیونکہ شفا تمہاری بہت بڑی نعمت ہے. تو اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ علم والا اور دانائی والا ہے. He is the greatest of the wisdom and knowledge. تو آج ہم اس کے نالج سے تھوڑا سا جو ہے وہ نالج آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے. اس کی وزڈم سے تھوڑی سی وزڈم جو ہے وہ شیئر کریں گے. تو وزڈم جو ہے دماغ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو دماغ کی ایک مرض کو ہم آج جانیں گے جس کو جو ہے راشا یا پاکستان ڈیزیز کہتے ہیں. بیسیکلی طور پر یہ ڈیزیز دماغی طور پہ جو ہے ایک کیمیکل لیوڈوپا کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو دماغ کے اندر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے بڑھاپے میں ہو، کسی عمر میں بھی جو ہو سکتی ہے. بہت سے پیشنٹ اس کے جو ہے لیوڈوپا کی کمی کی وجہ سے ابھی تک اس کی پوری وجوہات جو ہے وہ دریافت نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لیوڈوپا دماغ کے اندر جو پیدا ہوتا ہے، جب یہ کم ہو جاتا ہے کہ دماغ کے اندر کسی بھی ایج، کسی بھی جو حالت کے اندر، کسی بھی چوٹ کی وجہ سے یا کسی بھی جو ہے وہ فکر کی وجہ سے، حساسیت کی وجہ سے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے، یا اور بھی اس کی ہزاروں وجوہات ہیں، زیادہ فکر کرنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. سٹریس کے اندر یہ جو ہے وہ لیوڈوپا جو ہے یہ مقدار اس کی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی کمی بھی نقصان دہ ہے اور اس کی زیادتی بھی نقصان دہ ہے. تو جب یہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ ڈیزیز جو ہے پیدا ہوتی ہے. اگر یہ زیادہ ہو جائے تو انسان بڑی تیزی سے ہر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر یہ کم ہو جائے تو انسان جو ہے وہ بڑی آہستہ سے ہر کام جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. راشا اصل میں جتنے بھی میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں ان کے جسم جو ہے وہ کامتا ہے، ہم نے ہاتھ کامتے ہیں، اس کا جو ہے سر کامتا ہے اور مختلف اعضاء جو ہے اس کے کام رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر وقت کامتے رہتے ہیں. جب وہ چل کے آتا ہے، میرے پاس بزرگ ایک آتے تھے راشا کے پاکستان کے، تو جب وہ میرے پاس آتے تھے تو ان کا جسم پورا جو ہے سر ہلتا تھا ایسے. تو وہ ان کی عمر جو ہے تقریباً 50-55 سال تھی، اس کے درمیان تھی. تو شیخ فیملی سے بلانگ کرتے تھے. تو اس طریقہ سے بہت سے پیشنٹ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے موجود ہے. تقریباً 50% جو ہے سے زائد لوگ جو ہے
इस मर्ज की सही तशखीस ना होने की वजह से इस मर्ज में अभी तक मुब्तला है। पाकिस्तान में कुल 7 लाख लोग जो है तो या इससे ज्यादा इस मर्ज में मुब्तला है, जिसमें 50% की तशखीस अभी तक जो है वो नहीं हो सकी, और बाकी लोगों को जो है वो दिमागी अमराज कह के जो उसको टाल दिया जाता है। तो डोपामीन जो है बेसिकली तौर पर जिस्म की हरकतों सरकलात के अंदर जो है वो बुनियादी किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से इसकी कमी की सूरत में ये अलामात पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिसमें जो अक्सर पट्टे जो है वो अकड़ जाते हैं, उसमें खिंचाव हो जाता है, और ये वाला जो है गैर इरादी हरकत उसके अंदर जो है वो आ जाती है। तो अभी पिछले दिनों जो है 22 जुलाई को हमने दिमाग का जो है वो डे मनाया है, यानी कि ब्रेन डे मनाया है। तो जिसके अंदर न्यूरोलॉजी फेडरेशन के अंदर ये वाला जो है वाकया हुआ है, तो जिसने जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान डिजीज के बारे में जो है पूरी दुनिया को आगाही देने की कोशिश की गई है। नशा एक बहुत ही पेचीदा मर्ज है, जिसकी बरवकत और दुरुस्त तशखीस करना जो है वो इलाज में मुमकिन और जो है वो बेहतर साबित हो सकती है। इस बीमारी की कोई मुस्तकिल दवाई अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, लेकिन हमारी हिकमत में बहुत ज्यादा दवाइयां हैं जो दे के हम इसको काफी हद तक जो क्योर कर सकते हैं, और इसमें जो है वो जैसे कि हमने क्योर करने वाली ताकत जो है वो अल्लाह ताला की जात है। वो बेशक जो है वो किसी ग्रीन चीज से शफा देता है, किसी घास से शफा देता है, या किसी राख से शफा देता है, हाथ से शफा देता है। तो ये तो अल्लाह ताला की जात है। एक सवा की पुड़ी जिसको जो है खाक कहते हैं, उससे अल्लाह ताला शफा दे देता है। ये तो एक जो है बहुत जबरदस्त किस्म की बात है। असल में ये मौजू क्यों मैंने आज सेलेक्ट किया, मेरे पास जो है ये हमारे फातिमा वार्ड है, जो कि पागलों की वार्ड, नशेइयों की वार्ड, और इस किस्म के लोग जो है उनके पास आते हैं। वहां से 2 नर्सेज आ रही, हमारी फकी जिसको हाजिम चूरन कहते हैं, या फकी कहते हैं, या तबखीर सूबे तबखीर कहते हैं, ये पूरे हॉस्पिटल के अंदर मशहूर है कि हकीम साहब की फकी जो है ना बड़ी जबरदस्त है। तो वो 2 उसकी एक ही आधी चमची ले ले तो उससे फौरी हाजम ठीक हो जाता है। और ये जो है ना मुख्तलिफ लोग जो है, जब भी डॉक्टर हजरात और नर्सिस और डिस्पेंसर और ऑपरेशन थिएटर वाले और पूरे मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो है ना बड़े बड़े जो है वो नवाब, और खास तौर पे जो है वकील, हमारे एएमएस साहब, और इस तरह से दीगर जितने भी हजरात हैं, और बहुत से लोग हमारी फकी को बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए वो बाज जो है वो नर्स, हेड नर्स जो है हमारी है, वो भी जो है वो एक डब्बी जो है वो कहते हैं कि फक्की की हिसाब से ले आए जाके। वो अशरफ साहब उनका पीएन है, तो उसको जो है वो भेज देते अक्सर जो है, तो हम उनको जो है वो डब्बी जो है वो उनको अदा कर देते हैं, उन्हें दे देते हैं सुफर तफकीर की। तो ये पूरे हॉस्पिटल के अंदर हमारी जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है, बाहर भी चलती है, लेकिन ज्यादातर जो है लेकिन मरीज जो है वो हॉस्पिटल के अंदर तो इतनी ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं कि वो जो है वो अक्सर जो है वो आ लेते हैं। हमारे जितने भी जो है असल में गैस हर बंदे को है, खास तौर पे अब जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो हमारे फातिमा वार्ड से 2 नर्सें तशरीफ लाई, तो जब उनको जो है डिस्कस हुई थोड़ी सी, तो वो कहते कि आप दिली अमराज का भी इलाज करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, हकीम जो है वो पहले तो हिकमत थी, ये तो बाद में आए हैं, ये पिट्ठू जो है ये अंग्रेजों के पिट्ठू, ये अभी जो है यहाँ पे आए हैं। तो असल में तो ये बेसिक हिकमत ही है, जिसको इन्होंने जो है ये खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने हिकमत जिसको अता की है वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे अल्लाह हय्युल क़य्यूम है, ऐसे जो है वो हिकमत भी हय्युल क़य्यूम है, तो ये हकीम भी हय्युल क़य्यूम है। तो इस तरीके से जो है वो बड़ी खुश हुई, उन्होंने जो है ये बड़ी कहा कि आप वो उन्होंने भी बताया कि हमारे पास जितने भी हम सेडेटिव और ये ट्रंक्लाइजर देते हैं, तो खा के चंद दिनों के बाद दोबारा मरीज इसी तरह से ट्रीट होते रहते हैं। उनकी ये बात थी कि हमारे पास उसका मुस्तकिल हल कोई नहीं है, इलाज कोई नहीं है। आते हैं मरीज और फिर जो है वो हम उसको जो है वक्ती तौर पे थोड़ी सी ट्रंक्लाइजर और सेडेटिव और इस तरह से जो है ऐसी अद्वियात देकर उसको टाल देते हैं, फिर दोबारा रिपीट हो जाते हैं, फिर दोबारा रिपीट हो जाते हैं। उनकी ये कहना था। और इसी तरह से ये पैकर्सन डिजीज और इसके बारे में भी उनको मुझे पूछा, राशा का भी आपके पास कोई इलाज है? उसका मुझे एक नर्स की जो है वो वालदा को ये प्रॉब्लम था। तो इस तरीके से आज मैंने इस टॉपिक जो है सेलेक्ट किया। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैकर्सन डिजीज की बीमारी में मुब्तला लोगों की सही तादाद आज तक जो है वो मालूम नहीं हो सकी।
جس میں 50% سے زیادہ جو ہے وہ اس کی تشخیص میں جو ہے وہ حصہ نہیں لیتے، بلکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کمزوری کی وجہ سے ہے، یا کہ جو ہے یہ ہمارے جو ہے 60 سال کی عمر جب زیادہ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہمارے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، سانپ کمزور ہو گئے ہیں، تو اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاج جو ہے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمت جس کو عطا کی ہے اس کا علاج ضرور کر سکتا ہے، بے شک وہ خاک سے کرتا ہے یا کہ جو ہے گرین چیزوں سے کرتا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ ایشیا اور پاکستان کے علاوہ انڈیا کے اندر جو ہے بہت زیادہ راشن کا مریض ہے، جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر غربت ہے۔ اس کا بیسک کاز جو ہے وہ ٹینشن اور غربت بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ کاز ہے۔ تو ہر وقت جو لوگ غربت کے شکار رہتے ہیں وہ پوری غذا نہیں کھاتے، اعصابی کمزوری ان کے اندر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اعصابی کمزوری کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ امریض مرض جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو یہ اصل میں جاننے والی نہیں رہا، یہ اس کے ساتھ بندہ جو ہے وہ گزارا کر سکتا ہے کہ جسم ہلتا رہتا ہے، سار ہلتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ زگ زیگ میں چلا جاتا ہے، پھر اس کی واک جو ہے وہ بڑی سلو ہو جاتی ہے، پورا جسم سلو ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرتا رہتا ہے۔ باقی پاکستان میں اس ممالک کا جو تشخیص کے حوالے سے معلومات اور مہارت کی کمی کی وجہ سے نہ صرف عام افراد بلکہ طب کے شعبہ سے وابستہ افراد بھی جو ہے وہ اس کی تشخیص کے حوالے سے ناپید ہے۔ تو یہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کو نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں پہ جو ہے یہ نیورو فزیشین بہت کم ہے، ہمارے پاس صرف ایک نیورو سرجن ہے، یہ نیورو فزیشین، وہ نیورو فزیشین تو نہیں ہے، عالم ہے اس کا نام، تو وہ نیورو فزیشین نہیں ہے، جنرل فزیشین ہے، تو اس کو جو ہے اس نے نیورو کو تھوڑا بہت پڑھ لیا تو وہ نیورو فزیشین بن گیا، نوید اس کا پورا نام ہے۔ تو یہ جو ہے ڈگری شگری اس کے پاس پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن وہ اس کے لیے فیصلہ آباد میں ایک ہی جو ہے وہ نیورو فزیشین جو ہے، اب باقی نیورو سرجن تو کافی زیادہ 4-5 ہے، لیکن نیورو فزیشین ایک جیسے دیکھیں پورے فیصلہ آباد کے اندر ایک ہی نیورو فزیشین جو ہے وہ ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ راشن کا مرض جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور بہت سے مریض جو ہے جس کی تشخیص نہیں ہو سکی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ اسی طرح سے اس مرض کی گاہی بہت کم ہے، جب سانپ ہلنا شروع ہوتے ہیں، اب پکڑتے ہوئے جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، چلتے ہوئے جو ہے لڑکھڑاتا ہے مریض، وہ کہتے ہیں اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ تو میرے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ آئے ہیں، اللہ کا شکر ان کو شفا بھی ہوئی ہے۔ تو ایک بچہ ایمبرائڈری کا کام کرتا تھا، اس کی عمر 11-12 سال تھی، اس کو بھی پیکرسن ڈیزیز تھی۔ تو آج بھی شام کو بھی ایک پیشنٹ جو ہے وہ میں دیکھ کے آیا ہوں شام کو اس کے گھر جا کے، پیکرسن ڈیزیز کا، راشا کا۔ تو اس طرح سے یہ بچی ہے تقریباً اس کی عمر 22-23 سال ہے، اس نے بھی یہ پرابلم جو ہے کہ پیکرسن ڈیزیز اس کو ہے۔ یہ بیماری جو ہے یہ بڑھاپے کا رد عمل نہیں ہے، بلکہ یہ قابل علاج اور زندگی بھر والا جو ہے وہ علاج ہے، اور تمام عمر میں جو ہے علاج جاری رہتا ہے۔ لیکن ہماری حکمت کے اندر ہم چند ماہ میں، 2-3 ماہ میں اس کا جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس کا علاج کر سکتے ہیں، جو ہم جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ جانیں گے۔ پاکستان کے اندر اوسطاً عمر 60 سے جو ہے 65 سال کی ہے، یعنی کہ 63 سال اس دن ہم نے بات کی تھی۔ تو عمر بڑھنے سے راشا کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ امراض جو ہے وہ راشا کی وجہ سے بہت سے امراض اموات بھی واقع ہو رہی ہیں۔ 2% راشا کا خطرہ جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اس کی کوئی خاص جو ہے وہ تشخیص کی کوئی جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہے، صرف جو ہے وہ ہم اس کا جو EEG کر کے جو ہے تھوڑا سا ایک دماغ کے اندر اندازہ کر سکتے ہیں، اگر چینجز وغیرہ آئی ہے تو ہم اس کو جو ہے یہ EEG جو ہے وہ الیکٹرو انسیفلوگرافی کو کہتے ہیں۔ تو یہ دماغ کا جو بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہے، میں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، میں نے اس کو نا YouTube کے اوپر دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اس کی بکس بھی بہت کام ملتی EEG کی، تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو علاج کے لیے جو ہے دواؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں فزیوتھراپی سے بھی کچھ تھوڑی بہت مدد ملتی ہے۔ یہ ہمارے بھائی جو مالشی ہے نا، یہ بھی ہماری جو ہے وہ تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں، تو جو کہ دوائیاں جو ہے اس کی جو ہے مارکیٹ میں آسانی سے موجود نہیں ہے۔ ہمارے دور میں جو ہے سیمنٹ مجھے پتہ نہیں آتی کہ نہیں، کیونکہ میں نے تو اب جو میڈیکل اسٹور کا کام جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا ہے، تو اب میں جو ہے وہ اس لیے مجھے پورا نہیں یقین ہے۔ پیکرسن کی مرض جو ہے وہ
خاص علامات کی وجہ سے روزمرہ زندگی کی حرکات و سلکات کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے۔ راشا بالخصوص جو ہے وہ جسم کے اعضاء کی حرکت میں نہ ہوتا ہے، عضلات کی لچک کا ضیاع ہو جانا، توازن برقرار رکھنے کے لیے دشواری، مطلب وہ چل ہی نہیں سکتا صحیح طرح سے، پٹھوں میں تناؤ، چلنے کی رفتار میں کمی، چھولے چھوٹے چھوٹے قدم کے ذریعے چلتا ہے اور چلتے وقت جو ہے وہ گرنے کا اور مڑنے کے لیے اس کو بہت دشواری ہوتی ہے۔ پارکنسن ڈیزیز کے اندر جو ہے بیماری کے مسلسل بڑھنے کی وجہ سے مزید علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، جس میں چہرے کے جو ہے وہ تاثرات کے اندر بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے چہرے کے اوپر جو ہے رال کا ٹپکنا اور چال کا منجمد ہونا، تھکاوٹ، ہر وقت جو ہے لکھائی کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا، قبض کا ہونا، ذہنی تناؤ، جنسی نظام کا خراب ہونا اور کمزوری ہونا، مثانہ کی کمزوری اور جلد کا خشک ہو جانا، یہ ساری اس کی جو ہے وہ مزید پیچیدہ علامات ہے۔ اس مرض میں جو ہے تشخیص و مرض بہت ضروری ہے، لیکن مریض کو جو ہے وہ عام انسان کی طرح زندگی گزارنے کے لیے بڑھاپے کے رد عمل کو کم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ درست تشخیص کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو دماغ اور اعصاب کے نیورولوجسٹ جو ہے اس کو جو ہے معائنے کے لیے جو ہے خاص طور پہ جو ہے مقرر کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے بہت سے حکیم جو ہے، ہمارے ایک دوست تھے 181 ان کا رول نمبر تھا، جامعہ طبیہ میں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے، حکیم الیاس صاحب، تو وہ اس کے بڑے ماہر تھے جی۔ تو ان سے میں نے جو ہے بڑا متاثر ہوں کہ انہوں نے جو ہے واحد وہ فیصل آباد کے حکیم تھے، یوب سرکل کے اندر ان کا کلینک تھا، تو وہ بہت ہی اس کا زبردست علاج کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ان کو جنرل نصیب کرے، وہ انتقال کر گئے ابھی فیصل آباد میں۔ مجھے جو ہے ایسا کوئی حکیم جو ہے ابھی تک نہیں ملا جو کہ پارکنسن ڈیزیز کا علاج جو ہے وہ کر سکتا ہو سکتا ہے کوئی ہو، لیکن میری نظر میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارے علی شاہ صاحب بھی تھوڑے دنوں کے لیے جو ہے بیمار ہوئے تھے، تو وہ بھی ہمارے ڈاکٹر نوید عالم کے پاس ہی آئے تھے، تو اس طریقے سے اب جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں میرا خیال۔ اس کی تصدیق کے لیے جو ہے لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے جب ہم مرض کی علامات پیدا ہو جائیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ادویات میں ترمیم کر کے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ مریض کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی متعلق جو ہے مکمل اور ٹھیک معلومات جو ہے معالج کو مہیا کرے، اور جو ہے وہ علامات پر معالج بھی کڑی نظر رکھ کے جو اس کو شفا کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کرے، جس میں خاص طور پہ جو ہے سٹریس کو دور کرنے کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اہم کردار ہوتا ہے۔ تو جب مریض کے اندر سٹریس دور ہو جاتی ہے تو مریض کافی حد تک جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ہر مریض کے علاج کی نوعیت جو مختلف ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ صحت مند غذائیں، ورزش اور ادویات کا بروقت اور مؤثر علاج کے ذریعے جو ہے وہ بنیادی کنجی ہے، اس کے علاج کی بنیادی کنجی ہے۔ زیادہ سے زیادہ سبزیاں، پھلوں اور کا استعمال جو ہے مریض کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ پارکنسن ڈیزیز جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ادویات اور مثبت رویے سے ہی ممکن ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی فیصل آباد میں کوئی جو ہے اس کا جو ہے پوزیشن موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے جو ہے یہ جی ایچ صاحب جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت کم ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر عبد المالک ایسوسیٹ پروفیسر جو ہے ماہر دماغ کراچی کے اندر صحت کے اندر جو ہے موجود ہے، اور اس کے علاوہ بہت کم ہی جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر موجود ہے جو اس مرض کا جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں۔ تو ہماری دیسی ادویات میں بہت زیادہ جو ہے وہ نیچرل ادویات جو موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا جو ہے وہ بڑی آسانی سے علاج کر سکتے ہیں، جس میں حب جدوار، حب امبر مومیائی اور جدوار سلیم والا جو ہے خمیرہ اور خمیرہ مروارید، اور اس کے بعد جو ہے جوار شاہی اس کے لیے بہت مفید ہے، جس میں جو ہے وہ سر کا کامنا اور ہاتھوں کا کامنا جو ہے بہت جلدی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دماغ کی طاقت کے لیے اور اعصاب کی طاقت کے لیے اور بھی بہت سی ادویات ہیں، جس میں خمیرہ خشخاش جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، خمیرہ بریشم بڑی اہمیت رکھتا ہے، ابریفر السندوس بڑی اہمیت رکھتا ہے، حب ازراقی بڑی اہمیت رکھتے ہیں،
اور خاص طور پہ دور مست جو ہے وہ دور مست جوہر دار جو ہے اس کے لیے بڑی مفید ہے. اسی طریقہ سے ارک گلاب، بادام شیری، رام تلسی، سندر سفید، شربت رنج، حلیلہ، مگز کدو، مگز کاہو، تنبیلی، زعفران، اور اسی طرح سے ناگر موتھا، سونڈ اور بادشڑ، سیب کے پھول، اور اسی طریقہ سے جو ہے اور بہت سی ادویات ہم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. امبر بہت اس کے لیے مفید ہے. لونگ اور مشک اور بندک جو ہے اس کے لیے بڑی مفید ہے. یہ چیزیں جو ہے ہم مختلف مقداروں میں جو ہے ملا کے استعمال کر سکتے ہیں. اور دور مست جو ہے معتدل جواہر دار جو ہے اس کے لیے بڑا مفید ہے جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. روغن مال کنگری، روغن جو ہے ناریل، روغن خشخاش تو ہم ملا کے استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ روغنے جو ہے وہ اجا جو ہے وہ اصحاب کی طاقت کے لیے جو ہے وہ لگا کے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اسی طریقہ سے اصحابی طاقت کے لیے جو ہے وہ حفیظ راکی جو ہے وہ بہت مفید ہے جو کتلا سے بیسک بنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. تو اس طریقہ سے یہ شفا کے جو ہے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. جتنے بھی اعصابی طاقت کے ادویات ہیں وہ اس کے لیے بڑی مفید ہے. خاص طور پہ بریشم اور جو ہے یہ مال کنگری جو ہے روغن ناریل جو ہے اس کے لیے بڑا مفید ہے. اور روغن زیتون اس کے لیے بڑا مفید ہے. اور اسی طریقہ سے جو ہے زیتون کا تیل سے جو ہے اور کلونجی اس کے لیے بڑا مفید ہے. کلونجی کو استعمال کرنے سے ہم جو ہے یہ بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طریقہ سے ہمیں جو ہے یہ بہت سا جو ہے وہ مختلف ادویات سے مختلف طریقوں سے ہم اس کا جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا مشکور ہوں اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کا جو انہوں نے مجھے موقع دیا ہے. تو اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں شفا عطا فرمائے. جب شفا کے لیے کوشش کی جائے جو تیری پیدا کی ہوئی گھاس سب چیزوں خاک بیماری کی علت کو شفا کرنے کے لیے جو ہے بہت مفید ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعصاب کو طاقت دے گا، ہماری سٹریس کو دور کرے گا، ہماری مالی پریشانیوں کو دور کریں گے. اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ مختلف امراض سے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جو ہے جس کی وجہ سے ہم آسانی سے جو ہے مختلف امراض سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اور میرے دوستوں اور بھائیوں کا.